کہ مرد و عورت کی شادی ہوئی، 1 سال ان کی شادی ہوئی کو گزرا، ایک بچی پیدا ہو گئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں رضائی طور پر ایک دوسرے کے سگے بہن بھائی ہیں یا ایک دوسرے کے لیے وہ چچا بھتیجی ہیں، تو یعنی دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، یا اس طرح سے کہ جس عورت کا دودھ پیا تھا اس عورت کا وہ سگا بھائی تھا اور دوسری اس عورت کی مطلب بیٹی تھی، اور اس طرح سے وہ چچا بھتیجی بن گئے رضائی طور پر۔ تو اب بچہ بھی ہو چکا ہے، ایک لڑکی ہو چکی ہے، تو کیا اس کا اپنے اس باپ سے نسب ثابت ہوگا، اس کی وراثت اس کو ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے واقعتاً کہ وہ رضائی طور پر ایک دوسرے کے بہن بھائی لگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، چچا بھتیجی لگتے ہیں یا ماموں بانجی لگتے ہیں، تو ان کی فوراً تفریق کر دی جائے، ایک دوسرے سے ان کو جدا کر دیا جائے۔ عورت عدت گزارے، اس پر عدت ضروری ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں چاہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور یہ جو بچی پیدا ہو گئی ہے یا بچہ پیدا ہو گیا ہے یہ اپنے باپ کی وراثت پائے گا، نسب بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہ نکاح فاسد ہے، اور نکاح فاسد میں عدت بھی آ جاتی ہے اور نسب بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ جی یہ میرے ہاتھ میں در مختار اور رد المختار اس کی شرح ہے کہ نکاح فاسد کے عنوان کے نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن الثواب یثبت العدۃ، لیکن الثواب ثبوت العدۃ والنسب، کہ صحیح یہی ہے کہ اس میں نکاح فاسد کے اندر عدت بھی ثابت ہوتی ہے اور نسب بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور نیچے رد المختار میں امام ابن عابدین شامی فرما رہے ہیں کہ ان نکاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد، کہ محارم کا آپس میں نکاح ہو جانا جب کہ علم بھی ہو کہ یہ حلال نہیں ہے تو یہ فاسد ہے۔ کما علمت، جیسے کہ تو جان چکا ہے، ما انہ لم یکن احد من المسلمین بجواز، ہی کوئی مسلمان اس کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ وتقدم فی باب المہر، اور پیچھے باب مہر میں یہ گزر چکا ہے، ان الدخول فی النکاح الفاسد، کہ نکاح فاسد کے اندر جب دخول ہو جائے یعنی مباشرت ہو جائے میاں بیوی کے باہم، موجب للعدۃ و ثبوت النسب، تو وہ موجب ہے عدت کے لیے بھی اور ثبوت نسب کے لیے بھی، یعنی عدت بھی واجب ہو جائے گی اور نسب بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ نکاح فاسد کیا ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے پیچھے کہا کہ نکاح المحارم، محارم کا آپس میں نکاح ہو جانا، پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی کی عدت کے اندر نکاح ہو جانا، عورت کی بھی عدت ختم نہیں ہوئی کہ اس کا دوسرا نکاح ہو گیا، اور چوتھی عورت کی ابھی عدت چل رہی تھی کہ اس میں 5ویں سے شادی کر لی، اور ایک عورت کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس میں اس کی بہن سے شادی کر لی، تو یہ سارے نکاح جو ہیں یہ نکاح فاسد ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد کے اندر اگر مباشرت ہو جائے میاں بیوی کی تو نسب ثابت ہوگا اور عدت بھی واجب ہوگی۔